بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت ہی کرم والا ہے۔ اللہ کے سب سے طاقتور فرشتے کون ہیں؟ السلام علیکم دوستو، دنیا میں اس وقت کی 3 مخلوقات ایسی ہیں جنہیں اللہ نے عقل جیسی نعمت عطا کی ہے، یعنی جنات، انسان اور فرشتے۔ جنات اور انسان کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو کسی بھی چیز کو مان لے اور چاہے تو کسی بھی چیز کا انکار کر دے، جبکہ فرشتوں کا معاملہ ذرا الگ ہے۔ ان میں الف اور تے موجود ہے جس کی وجہ سے وہ سوال کر سکتے ہیں مگر اللہ کے حکم سے کبھی انکار نہیں کر سکتے۔ دوستو پلیز تھوڑا سمے دے کر ویڈیو کو پورا ضرور سمجھیں، اس میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ انہیں پیدا ہی اللہ کی عبادت اور فرما برداری کے لیے کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنات اور انسان دنیا کی آزمائش کے اندر ہیں لیکن فرشتے نہیں۔ یہ مخلوقات جنات اور انسان سے پہلے پیدا کی گئی۔ جیسے انسانوں میں پہچان اور رتبے کے لحاظ سے درجے ہیں، بالکل ویسے ہی فرشتوں میں بھی ہیں۔ ویسے تو ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ انسان کی سوچ ہی ختم ہو جائے گی، لیکن اس مخلوق کے بھی 4 سردار فرشتے ہیں جن کے نام بل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام ہیں، اور ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے جسے وہ لگاتار نبھا رہے ہیں۔ لیکن ان 4 فرشتوں کے بھی سردار ہیں حضرت جبریل علیہ السلام، اور حضرت جبریل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کو خاص محبت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی خاص اور بہت ہی قریب ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ جو شخص بھی جبریل علیہ السلام سے دشمنی کرے گا وہ دراصل اللہ سے دشمنی کرے گا، کیونکہ جبریل علیہ السلام ایک فرشتہ ہے جنہیں قیامت تک آنے والے ہر ایک پیغمبر تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا کام سونپا گیا، اور انہوں نے ہر ایک نبی اور پیغمبر سے ملاقات کی، انہیں رسالت اور نبوت کے دوران مدد کر کے اللہ کے حکم پر راستہ دکھایا۔ آپ ہی وہ فرشتہ ہیں جو کہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب موجود ہیں، یہاں تک کہ اللہ کا پیغام ایک نور کے پردے سے سن کر آپ ہی ان تک پہنچاتے ہیں۔ کوئی بھی فرشتہ اس نور کے پردے تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ مقام سدرۃ المنتہی یعنی کہ ایک بیری کے درخت کے پاس موجود ہے جہاں پر جبریل علیہ السلام کی حد ہے، اور اس حد سے بھی آگے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شب معراج پر آگے تشریف لے گئے۔ یہ تمام فرشتوں کے سردار اور ان کے پیغمبر ہیں، یہ پیغمبروں کے بھی استاد ہیں۔ ان تمام خصوصیات کے علاوہ بے تحاشا خصوصیات ایسی ہیں جو کہ جبریل ہیں۔ جبریل علیہ السلام کو اللہ کا بہت ہی خاص اور قریبی بناتی ہے ایک ایسی حیرت انگیز بات جو کہ کسی اور فرشتے کو کبھی بھی حاصل نہیں ہوئی۔ کائنات کی وہ پہلی تخلیق ہے جنہیں اللہ نے پیدا کیا بنا کسی ماں باپ کے اندر روح ڈالے۔ دنیا میں جب بھی کوئی انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے یا تو رونا شروع کر دیتا ہے یا پھر ماں باپ کے نام اور دنیا داری کے الفاظ سیکھتا ہے۔ لیکن جب بھی کوئی فرشتہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے فوراً بعد اس کے سب سے پہلے یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا۔ تصور کریں اس کائنات کے اندر کوئی بھی مخلوق نہیں، صرف اور صرف ایک اللہ ہی کی ذات موجود ہے، یا پھر جبریل علیہ السلام جنہیں اللہ نے پیدا کیا۔ اس وقت کیونکہ یہ دنیا نہیں بنی تھی لہٰذا ٹائم جیسی کسی بھی چیز کا تصور موجود نہیں تھا، لیکن اس ٹائم لائن سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی عمر کیا ہو سکتی ہے۔ وہ جنت اور جہنم اور اس دنیا کے پیدا ہونے سے بھی پہلے موجود، جب کسی انسان جن یا باقی فرشتوں کا وجود موجود نہیں تھا۔ اللہ نے جب انہیں پیدا کیا تو کہا کہ جبریل میں نے جنت اور جہنم بنائی ہے اپنی مخلوق کے لیے جو کہ اس میں آ کر آباد ہوگی، جاؤ جا کر دیکھو کہ یہ کیسی ہے۔ لہٰذا جبریل علیہ السلام کو پہلی تکلیف دی جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھا۔
اور فرمایا کہ اے اللہ تیری عزت کی قسم، کون سی مخلوق ہوگی جو یہاں رہنے کے لیے سر اور دھڑ کی بازی نہ لگا دے یا اس کے لیے کوشش نہ کرے۔ اس کے بعد اللہ نے اس جنت کو رکاوٹوں یعنی خواہشوں اور دھوکوں سے ڈھانپ دیا اور کہا کہ اب جا کر دیکھو۔ اب کی بار جبریل علیہ السلام نے جنت کو دیکھا تو فرمایا کہ اے اللہ تیری عزت اور جلال کی قسم، مجھے نہیں لگتا۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں دوزخ دیکھنے کو کہا۔ جبریل علیہ السلام نے واپس آ کر فرمایا کہ اے اللہ تیری عزت کی قسم، کوئی بھی اسے دیکھ کر کبھی بھی یہاں پر آنے کی خواہش نہیں کرے گا۔ یعنی جب لوگوں کو بتایا جائے گا کہ وہ اس جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے تو کوئی بھی اسے سن کر ایسے اعمال نہیں کرے گا، اس کو یہ سزا ملے۔ پھر اللہ نے اس جہنم کی آگ کو آہستہ یعنی انسانی خواہشوں اور اسے اٹریکٹ کرنے والی چیزوں سے ڈھانپ دیا اور فرمایا کہ اب جا کر دیکھو۔ اب کی بار جبریل علیہ السلام نے جا کر دیکھا تو فرمایا کہ اے اللہ تیری عزت کی قسم، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس جہنم کی آگ سے بچ سکے۔ یعنی یہ اتنی خواہشوں اور دھوکوں سے بھری پڑی ہے کہ کوئی چاہ کر بھی اس سے نہیں بچ سکتا۔ پر اللہ نے فرمایا ہے کہ ہاں بچ سکتے ہیں، میرے بندے مجھ پر یقین کرنے والے اور مجھ پر ایمان لانے والے ضرور کامیاب ہوں گے۔ میرے آگے جھکنے والے، میری عبادت کرنے والے، یعنی انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ نے نماز اس جہنم سے نجات اور جنت کو پانے کا ذریعہ لکھ دیا۔ یہ اعزاز صرف ابراہیم کو حاصل ہے کہ انہیں انسانوں کی تخلیق سے پہلے ہی ان کا مقام دکھا دیا گیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ انسانوں میں صرف پیغمبروں سے اور جبریل علیہ السلام سے کلام کرتا ہے، بالکل اسی طرح فرشتوں کو بھی ایسے ہی جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے حکم ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ان سے کلام فرماتا ہے۔ جیسے انسانوں میں ایک بار کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام سے ایک جھاڑی کے ذریعے کیا تھا، یہ وہ فرشتے ہیں جو کہ انسانی شکل کے اندر انبیاء کرام کے پاس تشریف لے آئے اور انسانی شکل میں رہ کر ان کی حفاظت کیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام تھا دہی، آپ کی بھی شکل صورت حضرت جبریل علیہ السلام اکثر ان کی شکل کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانی شکل میں تشریف لائے اور ایک بار آپ کی محفل کے اندر آ کر آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کو دین سکھایا اور واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اور کوئی نہیں، جبریل فرشتے جو کہ تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے۔ ہمارے والد آدم علیہ السلام کو جس مٹی سے تخلیق کیا گیا تھا، اسے زمین سے لینے کے لیے جبریل علیہ السلام کو ہی بھیجا گیا تھا۔ آپ ہی وہ فرشتہ ہیں جنہیں زمین پر سرکش اور نافرمان جنوں کی فوج سے لڑنے کے لیے بھیجا گیا تھا، جو کہ فتنہ فساد اور شر پھیلا رہے تھے۔ جبریل علیہ السلام اور ان کی فوج نے ان جناتوں سے جنگ کی، انہیں ویران جگہوں اور سنسان علاقوں کے اندر شکست دے کر قید کر دیا گیا، جس کے بعد یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر ایک بار پھر سے آزاد ہوئے۔ آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کے لیے ان جناتوں کو قید کرنا ضروری تھا تاکہ انسانی نسل آگے بڑھ سکے۔ جب آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترے، حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا اور ابراہیم کو جب نمرود نے آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، اللہ کے حکم پر فوراً وہاں پہنچ کر اس آگ کو ٹھنڈا کیا اور آپ کو بچا لیا۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ اندھیرے کنویں اور بازار میں ان کے ساتھ رہے اور زمین پر ٹھوکر مار کر آب زمزم کا چشمہ اللہ کے حکم سے جاری کیا۔ اسماعیل علیہ السلام کو زندہ اٹھا کر آسمان پر لے گئے اور جب لوگ انہیں قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بچپن میں ہی پہلی بار جب آپ نے لیٹا کر ان کا سینہ چیک کیا تو آپ کے دل کو نکال کر آب زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر واپس لگا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم اللہ کے عرش کے نیچے اپنے تخت پر موجود ہیں۔
میں نے ان کی اصلی صورت میں ان کو معراج کی رات کے اندر دیکھا تھا۔ ان کے 600 پر تھے جنہوں نے زمین اور آسمان کو کور کر رکھا تھا، یعنی جہاں پر دیکھو بس انہی کا وجود تھا۔ ان کے یہ پر ہیرے جواہرات سے بھرے اور موتیوں سے بنے پاؤں کے تلوے بھی سبز ہیں، اور پاؤں پر ایک بڑا موتی ہے جو کہ شبنم کے قطرے کی طرح دکھتا ہے۔ پیشانی روشن، بال گھنگرالے، دانت چمکدار اور سر معجون سے بھی زیادہ سفید ہے۔ جبریل علیہ السلام نے ہر ایک پیغمبر کو دیکھا، ان سے ملاقات کی، انہیں راستہ دکھایا، اللہ اور ان کے درمیان رابطہ رکھا، اور ان کے بعد یہ اعزاز ہمارے والد اور دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو حاصل ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کلام کر کے جب بھی چاہتے بات کر سکتے، مگر جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا گیا تو اس وقت یہ رابطہ ڈائریکٹ ختم ہو گیا، اور جبریل علیہ السلام نے انسانوں یعنی اللہ کے پیغمبروں اور اللہ کے درمیان رابطہ کا ذریعہ بنے۔ یہ کتنی بڑی نعمت تھی جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے چھین لی گئی۔ اللہ نے انسانوں کو اپنے سب سے خاص اور مکرم فرشتوں سے بھی زیادہ مقام دیا، اور فرشتوں کو کہا کہ انہیں سجدہ کرو، مگر ایک غلطی کی وجہ سے اللہ نے انہیں معاف تو کر دیا، مگر قیامت تک یہ نعمت چھین لی کہ کوئی بھی انسان یا پیغمبر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کلام کر سکے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا، اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اور اپنے قریبی دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔